جی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے جی مرکزی انجمن تاجران ہزار گنجی زون کے صدر سید عبدالخالق آغا. تو سید عبدالخالق آغا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں بلوچستان TDS نیوز میں. جی بہت مہربانی سر. جی سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہزار گنجی جو مارکیٹ ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سڑکوں کا حال ہے، جو شاہراہیں ہیں، اور جگہ جگہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور جہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، جہاں مسافر خانہ ہم جیسے کہتے ہیں، جہاں بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں، جو انتظار گاہیں ہیں، وہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں. اور جگہ جگہ پہ گٹر کا پانی ہم نے دیکھا روڈ پہ جو ایک تالاب کی شکل میں موجود ہیں. تو سید خالق آغا صاحب، ہمیں یہ آپ بتائیں گے کہ یہ اتنی گندگی اور ایشیا کا سب سے بڑا، اسے ہم کہتے ہیں کہ مرکز ہے ایک اقتصادی طور پہ یہ زون ہے، تو اس کی اتنی بری کنڈیشن کیوں ہے؟ جی جیسے کہ آپ نے پورے مارکیٹ کی صورتحال دیکھی، آپ کے سامنے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کے جو ہے ٹوڈے بلوچستان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وزٹ کیا اور ہزار گنجی زون کے مسئلے مسائل کی طرف آپ کی جو ہے آپ توجہ دے رہے ہو. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی وہ آگے سمجھنے میں آسانی رہے کہ یہاں جو پورا ہزار گنجی کمرشل زون ہے، جس میں آپ کے سبزی منڈی، فروٹ منڈی، آپ کا مزدہ سٹینڈ، آپ کا ٹرک اڈا، بس اڈا، ویگن سٹاپ، کراچی روڈ، یہ مکمل ایک کاروباری صنعتی زون ہے. تو اس میں 75% جو یہاں پہ شیئرز ہیں یا جس کا حصہ ہے وہ جو ہے محکمہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ اس کے حصے میں آتا ہے. اور 25% جو ہے یہ محکمہ ایگریکلچر، جسے زراعت کہتے ہیں، محکمہ زراعت کے انڈر آتا ہے. یہ پورا ہزار گنجی جو میں نے آپ کو جو گنوائے، تو اس میں یہاں پہ خصوصاً سبزی منڈی اور فروٹ منڈی، یہاں پہ جو ہے پالیز منڈی، یہاں پہ جو ہے وہ خربوزے کی علیحدہ منڈی، یہاں پہ جو ہے وہ تربوز کی الگ منڈی، یہاں پہ مختلف جو ہے وہ کریٹ بردانہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کا سیٹ الگ ہے. تو یہ اس زون کو جو ہے، اس ایریے کو جو ہے، یہ وہ جو زراعت ایگریکلچر کا 25% جو ان کا حصہ ہے، جو ان کا ایریا ہے، اس میں آتے ہیں، اس کے انڈر آتے ہیں. وہاں پہ صرف محکمہ زراعت ہی اس کو جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے مسئلے مسائل، اس کے یہاں وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ روڈز ہیں. سید عبدالخالق آغا صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ یہ اصل غفلت ہے کس کی؟ ایک عام آدمی جو خریداری کے لیے آتا ہے، پہلے تو اسے جگہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مقررہ مقام تک پہنچے. اب جہاں ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر ہیں، اور سبزی جیسی نازک چیزیں جو ہے نا یہاں پہ فروخت کی جا رہی ہیں. یہاں آپ کا جو ہے نا فروٹ منڈی بھی ہم نے دیکھا، یعنی کہ بالکل گندگی کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ تو لوگ یہ خریداری کر کے جب گھر لے کے جائیں گے وہ تو بیمار ہوں گے. تو یہ کیسا آپ اسے زون قرار دیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی معیشت کی جو ریڑھ کی جو ہڈی ہے، آپ اسے ہزار گنجی کو معیشت کا زون کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ گندگی کا یہ حالم ہے؟ سر سب سے بڑی وہی بات آ جاتی ہے، سب سے بڑی اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ جو متعلقہ محکمے ہیں ان کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے. یہاں آپ نام لے لیں کون سا محکمہ ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے محکمہ زراعت نے مارکیٹ کمیٹی کے نام سے یہاں پہ باقاعدہ ان کا آفس ہے، یہاں پہ باقاعدہ ان کا جو ہے وہ سیکریٹری بیٹھا ہوا ہے، اس کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا ایک عملہ بیٹھا ہوا ہے. ایک آفس ہے جو بھاری بھرکم تنخواہیں حکومت اس کو جو ہے وہ مانا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں. انہی جو ہے ذمہ داروں سے، یہی یہاں پہ ماشا خوروں سے، یہی یہاں پہ جو ہے اڑتیوں سے، یہی کمیشن ایجنٹ سے، یہاں پہ جو ہے جتنے بھی یہاں پہ کاروبار کرنے والے تاجر برادری ہے، ان سے جو ہے وہ باقاعدہ وہ ٹیکسز دیتے ہیں. بالکل جی، سالانہ ایک اندازے کے مطابق 12 سے 15 کروڑ روپے ٹیکس یہاں پہ آپ لوگ دے رہے ہیں، مگر یہ پوچھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا کہ جی یہ بنیادی جو سہولتیں ہیں. اب شارع آپ دیکھ لیں، یہ شارع جو ہے نا جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور لوگ یہاں بڑی اذیت کے ساتھ جو ہے نا یہاں سے گزرتے ہیں.
اور خصوصاً بارش کے دنوں میں آغا صاحب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کیا عالم ہے. یہاں پہ ٹریفک کئی حادثات ہوئے ہیں. آپ کی اپنی گاڑیاں جو آپ کا سامان لے کے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جو چیئرمین ہیں یہ کمیٹی کے, جو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ غفلت کیا چیئرمین صاحب کی ہے یا اس عملے کی ہے؟ اور ہم یہی پوچھنا چاہیں گے کہ اصل ذمہ دار ہے کون؟ سر ظاہر سی بات ہے, جس طرح مارکیٹ کمیٹی ایک نام یہاں پہ دیا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو جو ہے لک آفٹر کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے, ان کے سارے سیوریج سسٹم, اس کے روڈز, اس کے جو ہے آپ کے جو ہے سیکورٹی کیمراز وغیرہ جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, یا یہاں پہ صفائی کا نظام ہے, یہاں پہ جو بھی وہ ہے جو ٹیکسز ان کے پاس جاتا ہے, ظاہر سی بات یہی لوگ یہی مارکیٹ کمیٹی دیکھتی ہے. مگر جہاں تک چیئرمین کی بات آتی ہے, چیئرمین نے تو ابھی ہفتہ جو ہے اس کو جو ہے 2-3 ہفتے ہوتے ہیں, آپ مہینہ لگا لے کہ اس نے ابھی جو ہے وہ آئے ہیں سیٹ پہ, وہ اب جو ہے آگے ہم اس سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل کے انبار آپ کے سامنے پڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے یہ حل طلب ہیں, یہ حل مانگتے ہیں ان کا, تو ہم تو اس سے امید ہی رکھ سکتے ہیں, ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں. مگر سابقہ ادوار میں جتنے بھی چیئرمینز آئے ہیں, یا جو خود وہاں پہ سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ کمیٹی کا, وہاں اس نے تو اپنی وہ جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے تو اس نے روح گردانی کی ہوئی ہے, اس نے وہ دکھا دیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا. نہیں آغا صاحب, یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی تنظیم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. 20 سال سے عرصہ زائد, بلکہ 90 کی دہائی میں اگر ہم یہاں ہزار گنجی میں آتے تھے تو یہاں پہ تو تقریباً آپ کو جانور ہی ملتے تھے جی. جب اس کے بعد پلان ہوا, سب کچھ ہوا, اور ایک طریقے سے آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور یہاں آپ لوگوں کو لایا گیا, مگر اس کے بعد وہی سڑک 20 تقریباً 30 سال گزرنے کو ہیں, 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود اس شاہراہ کی تعمیر نہیں ہو پاتی. کیا یہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کیا؟ سر ہم یہ وہ بچگانہ سے سوال ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہو. ہم ذمہ دار کس طریقے سے بنتے ہیں؟ ہم تو چلا رہے ہیں, ہم تو چیخ رہے ہیں. ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ ہزار گنجی ٹو آپ کے جو ہے صوبائی اسمبلی تک لانگ مارچ کیا ہے, یہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے, وہاں پہ احتجاج ہم نے ریکارڈ کروائی ہے. یہاں پہ ہم جو ہے روزانہ وہ جو ہر مہینے ہم پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ہم جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے جو ہے وہ اخباری اسٹیٹمنٹ لگتے ہیں. اس کی جو ہے یہ یہاں اس صورتحال کی ٹوٹل رسپانسبلٹی آپ کے حکومت پہ آتی ہے, اور خصوصاً حکومت وقت پہ آتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں بھائی کہ یہاں پہ جو ہے یہ محکمہ QDA کا جو میں رو رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, اس کی پوری ایک باڈی ہے. یہاں پہ چیئرمین نے 2.5 سال کے پیریڈ میں ایک وزٹ تک نہیں کیا, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چیئرمین جو ہے یہاں سے وہ تبدیل ہو گیا, کوئی اور چیئرمین آیا ہوا ہے. جب حکومت یہاں تک غیر رسپانسبلٹی وہ دکھاتی ہے تو ہم تاجر برادری ہم تو جو ہے وہ ہم صرف چلا سکتے ہیں, ہم صرف روز سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بلڈوزر کھڑا ہوا ہے, کوئی محکمہ BNR کا محکمہ ہمارے انڈر آتا ہے اور ہم اس کو حکم دے دیں اور یہ روڈ آ کے پکا کر دے. یہاں پہ کوئی جو ہے وہ یا میونسپلٹی ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے حکم کے تابع ہے نہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ہے یہاں پہ ایک تنظیم کی, بحیثیت ہے یہاں پہ ایک یونین کی, کہ ہم اپنے تاجروں کا رونا, ان کے جو ہے مسئلے مسائل گورنمنٹ کے سامنے رکھے اور ان سے جو ہے ایکشن لینے کا مطالبہ کرے. یہاں پہ آپ اس روڈ کا جو مین کراچی روڈ اس کو کہتے ہیں, مین کراچی روڈ تو آگے, البتہ اس کا نام بھی بدبختی سے اسی خونی شارہ سے آدھا حصہ تو QDA کے حصے میں آتا ہے, اس کا PC1 بھی تیار ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی شہر کے اندر جو بس ٹرمینلز ہیں, یہ جو ٹرک ٹرمینلز ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی ہیں, تو آپ ایز اے مرکزی صدر ہزار گنجی زون کے تو ان کو شفٹ ہونا تھا یہاں ہزار گنجی, مگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی کردار دیکھنے میں نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں جی ہم نے احتجاج کیا, ہماری کسی نے بات نہیں سنی. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کیا سمجھیں کہ آپ اس میں مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں؟ نہیں سر, میں اگین آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو, یا میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. یہ پھر میری بدبختی آپ کہہ لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1996 میں سبزی اور فروٹ منڈی گورنمنٹ نے شفٹ کی تھی, ہم نے نہیں کی تھی. ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اڈے میں, اپنی منڈی میں, وہاں پہ جو ہے ہم لوگ کاروبار کر رہے تھے. ہمیں ڈنڈا دے کر یہاں پہ نکالا کہ آپ یہاں پہ چلے جائیں. یہاں پہ پھر 98 میں جو ہے ٹرک اڈے کو یہاں پہ شفٹ کیا. 2000 میں
हमें यहाँ पे पूरा क्वेटा शहर से निजी टर्मिनल्स, यहाँ पे कोच टर्मिनल्स, यहाँ पे जो एवी ट्रकीज का दाखिला शहर में जो हो रहा है, इनको सबको शिफ्ट होना था यहाँ पे अजहरगंजी। मगर बदबख्ती से आज का दिन तक गवर्नमेंट की नाहेली, गवर्नमेंट की जो है वो आप बेहिसी कह लें कि एक दफ़ा एक तरफ वो रह रहे हैं कि क्वेटा शहर पे ट्रैफिक का दबाव और बर्डन है, मालूती आलूदगी फैल रही है, बच्चे वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, वो जो आपके मरीज जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे उसकी दोहरी पॉलिसी ये देखिए कि 2000 से लेकर आज 2020 हो गया, और वो बकाया जो क्वेटा शहर से निजी टर्मिनल्स हैं या एवी ट्रकीज का जो है आना जाना है, या जो है जगह जगह पे आप देख रहे हो कि वेगन स्टॉप या जो कुछ भी बने उसको अजहरगंजी शिफ्ट करने में जो वो नाकाम रहे। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गवर्नमेंट ही इसका जो है वो जिम्मेदार है कि वो करे। जी आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जी एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल भी नहीं है, न तो यहाँ की तंजीमों में है, क्योंकि 2, 3, 4 तंजीमें जो है ना बनी है यहाँ पे, इनके आपस में बहुत सारे मसाइल हैं। जो असल मसला है वो आवाम का मसला है। असल मसला एक आम आदमी को है। अगर क्वेटा शहर से एक आम आदमी सफ़र करता है यहाँ पर तो उसे किराया देना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर की मुसाफिर तय करने के बाद यहाँ पे जब वो बारिश के दिनों में आता है तो पूरा दिन उसका ज़ाया हो जाता है। असल ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, इसका फ़ैसला तो जी एक आम आदमी को तो नहीं करना। असल में बात है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब देखने में यह है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, 3 से 4 तंजीमें हैं, उनका ये दावा है कि जी वो असल हकीकी तंजीमें हैं। तो असल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुनियादी मसाइल है उसकी तरफ किसी की तवज्जो तक नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मुर्तज़ा अंजुम को इजाज़त दीजिए। आप लोगों का